السلام علیکم۔ نشاندہی کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ آج نشاندہی کریں گے اس بات کی کہ میئر کراچی کون بنے گا۔ جوڑ توڑ جو جاری ہے، اس جوڑ توڑ کے اندر آخر کامیابی کس کی ہوگی؟ اس کی جس کے زیادہ ووٹ ہیں یا اس کی جس کے ووٹ تو کم ہیں مگر اس کو حمایت کرنے کے لیے زیادہ لوگ اس وقت میدان میں آ چکے ہیں؟ آج اور ابھی تک نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون جیتے گا میئر کراچی کے لیے، اور میئر کراچی کے لیے یعنی کراچی کی چابی کس کے پاس جائے گی، جماعت اسلامی کے پاس یا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس؟ جماعت اسلامی کئی دفعہ کا تجربہ ویسے تو رکھتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم اگر میئر منتخب ہوتے ہیں ہمارے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کراچی کے کام کرائیں گے۔ کراچی شہر کے لیے بہت سارے پلانز جو ہیں وہ کر رکھے ہیں، اور مرتضی وہاب جو ہے وہ بہتر چوائس کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کی طرف سے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ بہت عرصے سے محنت کر رہے تھے، اور اس محنت کے اندر ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ جب انتخابات ملتوی بھی ہوتے رہے اور ان کے جو مزاج ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا تھا کہ غالباً اس دفعہ جو میئر کراچی ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان ہی بنیں گے۔ اور کچھ عرصے پہلے کا ایک ملاقات کا کچھ سلسلہ تھا جو یاد آتا ہے، جب متحدہ قومی موومنٹ کے ایک وفد نے جا کر، جن میں خالد مقبول صدیقی بھی شامل تھے، وہ پہنچے ادارہ نور حق اور جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں ان سے ملاقات کی تھی، اور ان سے میئر کے حوالے سے اور جو انتخابات ہے اس کے معاملے میں مختلف گزارشات رکھی تھیں، لیکن اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ان تمام باتوں کو نظر انداز ہی کیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں صرف اور صرف انتخابات چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب انتخابات ہو گئے، اس کے بعد لگتا ہے ایسا رہا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے میئر کراچی بنیں گے، لیکن اب جو جوڑ توڑ سامنے آ رہا ہے، خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو چیئرمینز ہیں جنہیں ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ان کے جو دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے ان کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، لگتا ایسا نہیں ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے لیے بآسانی وہ میئر بن سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کے جو اعداد و شمار تھے، اس سے لگ رہا تھا کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ شاید میئر کراچی بن جائیں، اور جو حل ہے وہ صرف جماعت اسلامی جو ایک نعرہ تھا اس کی طرف وہ جا سکیں، لیکن اب لگتا نہیں کہ وہ اپنے اس معاملے کو بھی شاید حل کر پائیں، اور پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے یعنی کہ جو مرتضی وہاب ہیں وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی کامیابی کے امکانات، چاہے ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ شاید کہ مرتضی وہاب جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیا ایسے معاملات ہوں گے؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم عامر صاحب، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ شجاعت برنی بھی موجود ہیں، سماجی رہنما ہیں۔ شجاعت، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسرت صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عبدالقیوم عامر صاحب، آپ سے یہ گفتگو کا آغاز کریں گے کہ ایک ملاقات میں آپ کو یاد دلا رہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے ملاقات کی تھی حافظ صاحب سے، اور کہا تھا کہ جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے پہلے حلقہ بندیاں، دیگر معاملات اس کو بہتر کر لیں، اس کے بعد انتخابات میں اترنا بہتر رہے گا۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو ہے اس بات کو نہ صرف نظر انداز کیا تھا بلکہ ان کا دو ٹوک موقف تھا، نہیں بھائی میں تو انتخابات میں جانا چاہتا ہوں۔ اب انتخابات ہو چکے ہیں، اب وہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل لاسٹ مومنٹ جو رہ چکے ہیں، کل انتخابات کا عمل شروع ہوگا، اب وہ پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ کس ٹائپ کے مذاکرات چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ وقار بھائی، آپ نے مدعو کیا ہے۔ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جس طریقے کے مذاکرات یا ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اسی لیے کرنا چاہتے ہیں، یا انہوں نے جو آفر دی ہے کہ شہر کی بہتری کے لیے تمام لوگ ایک پیج پہ آئیں، اور یہ باہمی لڑائی جو ذاتیات کی حد تک پہنچنے کو ہے بالکل، اور اس کو لڑائی کو ختم کیا جائے۔ نمبر آف ووٹس بھی جماعت اسلامی کے زیادہ ہے، اور نمبر آف سیٹس بھی جماعت اسلامی کی زیادہ ہے، اور ایز پر لا بھی جماعت اسلامی کا میئر بنتا ہے۔ جس وقت پی ٹی آئی حلیم عادل شیخ صاحب کے حوالے سے جو ایک پرانی ویڈیو ان کی چلائی جا رہی تھی، اس طرح کی ویڈیو آفتاب صدیقی صاحب کی بھی تھی، اور مختلف مطلب یہ بات تو واضح ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ڈسپلن اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا سیاسی جماعتوں کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی بہت ساری پرانی ویڈیوز ہیں جو چلائی جا رہی ہیں، اور پھر ریسنٹ کچھ ویڈیوز چلائی گئی، پھر ان کی تردید بھی آ گئی، پھر لوگوں نے اپنی ویڈیوز کو بتایا بھی کہ ہمیں زبردستی ویڈیو بنوائی گئی، پریشر دیا گیا کلفٹن کے بنگلوز کے اندر، ڈی ایچ اے کے بنگلوز کے اندر، سیف ہاؤسز کے اندر، یہ ٹارچر سیلز کے اندر، جہاں پہ انہوں نے وڈیروں نے اپنی اوتاقیں بنائی ہوئی ہیں
تو کراچی کو بھی اپنے اسی ایک چھوٹے سے گاؤں اور چھوٹی سی بستی کی طرح ڈیل کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑا الزام یہاں پہ بہت بڑا الزام ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے الزام کے بعد جو ہے ایک کسی نہ کسی طریقے کی تحقیقات بھی بنتی ہے کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کا ساتھ دے گی اس بارے میں؟ کس بارے میں؟ اگر کوئی تحقیقات کی بات، جیسا آپ الزام لگا رہے ہیں تو ایک الزام تو ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کو جانا پڑے یہ گا. تو بالکل ثابت شدہ ہے نا. آپ دیکھیں نا، ویگو ڈالے گھروں پہ آ رہے ہیں، اور جو چیئرمین جیتا ہوا حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے جاتا ہے، اس کے پیچھے پولیس بھیج دی جاتی ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے. اب تو یہ تو کل رات کی بات ہے نا کہ ایک ویگو ڈالے میں ایک UC 8 کے چیئرمین کو اٹھا کے اغوا کر دیا گیا، اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. اچھا، اب اس کا یہ جو ساری صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا صرف پیپلز پارٹی کے جو مرتضی وہاب ہے ان کو میئر بنانے کے لیے کی جا رہی ہے، یا اس کے پیچھے اور بھی معاملات ہیں؟ دیکھیں، یہ اصل میں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، پوری سٹوری یہ ہے کہ ایک شہر کا یا ایک پورے سندھ کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی. وہ کسی بھی طریقے سے ہے، لیکن وہ وڈیروں کا ایک بہت بڑا فین کلب ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس کا اندرون سندھ میں جس طریقے سے تعلیم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، لوگ وڈیرا سسٹم میں، جاگیردارانہ سسٹم میں لوگوں کے سروں پہ قبضہ کر کے، لوگوں کے سروں پہ حکومت کر کے اپنے مینڈیٹ کو بنایا جاتا ہے. کتنے تو ایسے امیدواران ہیں جو بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں اندرون سندھ سے. تو وہ اسی سرشت کو شہر کراچی کے اندر بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ عوامی رائے، آپ انٹرنیٹ کے تمام پولز اٹھا کے دیکھ لیں، سرویز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ واک تھرو کریں گلیوں میں، بازاروں میں، روڈز پہ، کہیں پر بھی آپ واک تھرو کریں اور لوگوں سے مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ کراچی والوں کو بھی جو ہے کوئی اپنے ہاری اور جو اس طرح مزارے سمجھ رہے ہیں. یہ آپ کی ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس میں حقیقت بھی ہے؟ ذرا سماجی رہنما ہیں شجاعت بڑنی صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سماج جو ہے وہ اس وقت ہمارا کہاں جا رہا ہے. جوڑ توڑ کی بات کی جا رہی ہے، میئر کراچی کا انتخاب ہے، وہاں پر بھی جوڑ توڑ، وہاں پر بھی کیا ڈراوا دھمکانا، یا یہ حقیقت ہے یا صرف اور صرف ایک فسانہ ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر. اچھا دیکھیں، ہمیں تو سب سے بڑی بات شرمندگی کا مقام ہے کہ مطلب ہم جن کو ایوانوں میں بٹھا رہے ہیں یا جو ہمارے عوام الناس کی خدمت کے لیے منتخب کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ ورڈ جو ہے وہ چوز کیا گیا ہے ہاؤس ریڈنگ. مطلب سمجھے نا میری بات کو، مطلب شرمندگی ہے. اب مجھے اس بات کا سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ہاؤس ریڈنگ کر کیوں رہے ہیں یہ لوگ، نا کر کیوں رہے ہیں مجھے بتائیں نا. مطلب ہمارے بڑوں سے لے کر بچوں تک، مرنے سے لے کر جینے تک، تمام چیزیں جو ہے وہ سارے تھم لے لی ہم سے. اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں نا، تمام تھم لے لی، ہماری آنکھوں کی بھی اسکین کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، ہر چیز کمپیوٹرائز کر دی، ہر چیز. تو بھائی یہ الیکشن، یہ ووٹنگ سسٹم پرچیوں سے ہٹ کر کمپیوٹرائز کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت بڑا بات کر رہا ہوں میں اس وقت. یہ تو پتہ نہیں کون کون چیخ کر تھک گیا. مطلب آپ اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں تو بھائی تھوڑا سا کچھ پیسہ لگا کر آپ اس وقت تمام چیزوں کا کمپیوٹرائز کیوں نہیں کر دیتے؟ بھائی کرے نا، چور ہے دل میں. پہلے آپ نے بات کری، دیکھیے اب تو بڑی آرام سے اس وقت کہہ رہے ہیں نا کہ ہاتھ اٹھائیں اور آپ بتا دیں میئر کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ تو سب کے سامنے ہو، اونچ نیچ تو دیکھیں، اونچ نیچ تو سب کے سامنے. اب میری بات سمجھیے نا، تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہیں. لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ پہلے جو ہے وہ بورے کے تھیلے چلتے تھے، بورے تھیلے پیسوں کے. لیکن پریویس بھی چینل میں نے بولا تھا آپ کو کہ بورے کے تھیلے ادھر ادھر جا رہے ہیں. لیکن اب سین یہ ہے کہ اب آتی ہیں ویگو. اب ویگو اترتی ہیں، اترنے کے بعد جو ہے وہ بورے چلے گئے، سائڈ ہو گئے. اب ویگو پہ کام ہو رہے ہیں، ویگو کام کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ویگو والے کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں افسوس وہی ہے کہ اس وقت ہم شرمندگی کا مقام محسوس کر رہے ہیں کہ جناب جب پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہی آ کے کام کرنا ہے، میں لٹرلی بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو جماعت کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے یا جماعت کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے. اب افسوس یہ ہے کہ اگر جماعت یا پی ٹی آئی مل کر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو ان کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے. جس طریقے سے پریویس 4 سال کے بعد بھی ایم کیو ایم پاکستان کے میئر روتے ہوئے گئے ہیں، کمایا خوب، روتے ہوئے گئے کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے، مجھے فنڈ نہیں دیا گیا. یہ بتائیں کہ اس تمام صورتحال میں اگر کہ مطلب یعنی کہ ابھی تو واضح تو صورتحال نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ میئر کون بنے گا، لیکن اگر کہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر کراچی بن جاتے ہیں تو کیا وہ بھی اختیارات کے حوالے سے ایسی بات کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میئر کراچی جو ہے پیپلز پارٹی کا ہی آئے گا. یہ میں بتا دوں آپ کو ابھی سے کہ میئر پیپلز پارٹی کا ہی آنا ہے. اور اگر میں یہ کہوں گا کہ شہر کراچی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت شہر کراچی جل رہا ہے،
تڑپ رہا ہے, ڈوب رہا ہے, یرغمال ہوا ہوا ہے دوسروں کے ہاتھوں. اگر اس وقت جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی دونوں ساتھ بیٹھ کر جو ہے کھٹا نہیں بیٹھتے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ پھر وہ اپنے اقتدار کی بھوک کے لیے لڑ رہے ہیں, عوام کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. میں کہوں گا کہ بھائی میئر یا ڈپٹی میئر جو ہے جماعت اسلامی کا ڈپٹی میئر آ جائے بھائی, چلو بھائی آپ بڑھے, پیپلز پارٹی اپنا میئر لے آئے. کام تو پیپلز پارٹی نہیں کرنا ہے, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. دیکھو بات یہ سی ایم کون ہے آپ کا, پیپلز پارٹی کا. فنڈ کون ریلیز کرے گا, آپ کسی بھی جماعت کو لگا کھڑا کر دیں بھائی, جب تک اوپر سے فنڈ ریلیز نہیں ہوگا کیا کریں گے یہ لوگ بیٹھ کر. لگتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی کے لیے کام کرے گی, کام کر رہی ہے. آپ کو میں لٹرلی چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں, کام کر رہی ہے. دیکھیں میں ابھی یہ جو کام کر رہی ہے کیا یہ 15 سالوں کا جو ہے, میں لٹرلی بتا رہا ہوں, میں بات ذرا غور سے سنیے گا. میں بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اب کام کر رہی ہے. اب کام کر رہی کیسے, میں دیکھیں بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ اب کام کر رہی ہے. کیوں کام کر رہی ہے, ان کو پتا ہے کہ تمام جو ہے اس وقت سارے گھوڑے ہار چکے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی نے کام کرنا ہوگا. پریویسلی کو بولا تھا میں نے آپ کو کہ جناب پیپلز پارٹی کام کرے گی, کام کر کے دکھائے گی, میئر بھی لائے گی, سی ایم بھی اس کا ہوگا. جب سی ایم اس کا ہے, سارے سسٹم سارا وڈیرا بیٹھا ہوا ہے, تو بھائی اور دوسروں کو فنڈ کیوں ریلیز کریں گے. اس وقت چھوٹی سی بات لے لیجیے, چھوٹی سی بات. اس وقت نارتھ نازیب آباد کے ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے حازم بھنگوار صاحب, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر پیپلز پارٹی اتنا کام کیوں کر رہی ہے بھائی, سمجھے نا. مسرور احسن صاحب اور جہانگیر اتنے سارے لوگ ہیں, وہ پیپلز پارٹی میں کام کیوں کر رہے ہیں. پارٹی کے کاموں سے شہر کراچی کے لوگ مطمئن نظر آتے ہیں. ہو رہے ہیں نا, ہو رہے ہیں. لوگ سیاسی جماعتیں چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں جا رہی ہیں. میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو گراؤنڈ پر اتر کے گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کر رہا ہوں. اب اسی وقت ہم جماعت اسلامی کو بھی لے لیتے ہیں نا, جماعت اسلامی نے بھی بہت اچھا کام کرا ہے. جو کریڈٹ جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب خود کہتے ہیں جب پی ایس پی میں تھے کہ جماعت اسلامی نے تمام روڈ بنا کر دیا تھا مجھ کو, میں تو ان کے کہنے پہ کام کر رہا تھا. لیکن جب پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر کچھ پلان کریں گی کراچی کے لیے, میئر ڈپٹی میئر آ جائیں, کام کر کے دکھائیں گے یہ لوگ. اور اگر یہ کام نہیں کرتے انہیں اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہوگی, اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ دونوں مل بیٹھے کر اگر یہ کراچی کے عوام کے لیے جو ہے سکون چاہتے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو سر, میں آپ یقین کریں نہ کریں, اگر یہ دونوں مل کر بیٹھ گئے تو شہر کراچی جو ہے جگمگاتا ہوا شہر نظر آئے گا. اور تو اور جس طریقے سے ہمارے شہر کراچی میں پیپلز پارٹی ایکٹیو ہوئی ہے, میں بار بار پتہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں سیاسی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے میرا, لیکن جو کام اچھا کرے گا اس کو بولا جائے گا وہ اچھا کر رہا ہے. اب جماعت اسلامی نے پریویس کی طرح اچھا کام کرا, پیپلز پارٹی بھی اچھا کام کرنے لگ گئی ہے, تو شاید کچھ اچھا ہو جائے. یعنی کہ غالباً آپ کو لگتا ہے کہ شاید بلاول کی قیادت میں جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. عبدالقیوم عامر صاحب, کیا جماعت اسلامی کو اور آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو مل کر شہر کے لیے کام کرنا چاہیے جو تجویز کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, جماعت اسلامی کی تو شروع دن سے یہی کوشش تھی کہ تمام لوگ, بڑی پارٹیاں لازمی طور پہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, کنسنسس ڈیولپ ہو, اور جماعت اسلامی کی اور پیپلز پارٹی کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی. لیکن معاملہ وہی ہے نا کہ میں آپ کے گھر پہ قبضہ کروں اور پھر آپ کو کہوں کہ میرے ساتھ تعاون بھی کریں. تو بہت ساری ریگنگ کی کمپلینس ہیں, بہت ساری یوسیز جو ہے وہ پینڈنگ ہے, بہت ساری ویڈیوز آپ کے میڈیا چینل پہ چلی ہے نا. سمجھتے ہیں کہ اب بیٹھ کے کام کرنا چاہیے, اب یہ تو ہو گیا, جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے, نمبر آف ووٹس کے حساب سے بھی اور نمبر آف سیٹس کے حساب سے. مسرت نیازی صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. مسرت صاحبہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. مسرت صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہے, مسرت صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. اچھا, تو آپ کے خیال میں یہ جو تمام صورتحال ہے اس پہ آپ کو اتنا تو اطمینان ہونا چاہیے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی مل کے کوئی کام کرے گی تو فنڈز کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اور شہر کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. وہ تو جماعت اسلامی کا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے نا. پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نہیں ہو سکتا کیا؟ نہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بھی ہو سکتا ہے نا, لیکن جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو تسلیم تو کرے نا. جماعت اسلامی کی چھینی ہوئی یوسیاں جو ہے وہ واپس کی جائیں. اچھا, ان کے اوپر مطلب 7,500 والا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہار جاتا ہے, اور تیسرے نمبر کا 1200 نمبر تو بہت ہی مشکل بات لگتی ہے. مسرت صاحبہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جی اچھا, اصل بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ میئر کا اب تک تو یقین نہیں ہو رہا کسی کو بھی کہ میئر بنے گا کس کا, نہ پیپلز پارٹی یقین کر پا رہی نہ جماعت اسلامی. لیکن کیا جو صورتحال جوڑ توڑ کی بات کی جا رہی ہے, بہت سارے الزامات لگ رہے ہیں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے اوپر کہ وہ لوگوں کو خرید و فروخت میں ملوث ہے. کیا لگتا ہے مسرت صاحبہ, کیا خرید و فروخت میں کامیابی حاصل ہو جائے گی اگر الزام ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات دراصل یہ ہے کہ جو ہارنے کے موڈ میں ہوتے ہیں اور جسے پتا ہے کہ میری ہار یقینی ہے تو وہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں, اور ایلیگیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کل جو ہے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ میئر کراچی کس کا ہے.
اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہم نے تو اچھی آفر کی تھی، ہم نے تو کہا تھا آئیں جماعت اسلامی ہمارے ساتھ آئیں، ہم ان کو ڈپٹی میئر دینے کے لیے تیار ہیں اور مل کر وہ بات کرنے کو تیار ہیں. اب جی حافظ احمد رحمان صاحب بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اب بات کریں گے آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو بالکل آفر کی، بالکل دیکھیں بالکل آفر کی، ہم نے تو کہا. اب وہ کہتے ہیں بچہ جمہورہ نہ مانے تو ہم اس سے نہیں کہہ سکتے. میں سمجھتی ہوں کہ اس شہر کراچی کی مل کر خدمت کرنی چاہیے، آئیں اور مل کر خدمت کریں اور مل بیٹھ کر اس نظام کو بہتر انداز سے چلائیں، تاکہ ایک تاریخ لکھی جائے کہ دو جماعتوں نے الیکشن کی حد تک تو مخالف رہے، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد اور اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے سب نے مل کر کراچی شہر کی خدمت کی، جس کے دعوے تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کو میں سمجھتی ہوں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مسرت صاحبہ، ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ بڑا ایک زبردست بات کی تھی سید غنی صاحب نے کہ اگر ایم کیو ایم جو ہے وہ میدان میں نہ ہوتی تو آج حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس اتنے ووٹ بھی نہ بنتے جو ابھی بنے ہیں، تو کیا پھر پیپلز پارٹی کے پاس بنتے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا.